آئیے جس امام عالی مقام کے ڈنکے پوری دنیا میں بج رہے ہیں، تھوڑا ان کی سیرت کی طرف نظر کرتے ہیں، جس نے کربلا کے واقعے کے اندر رنگ بھرا ہے، جس نے اسلام کی آبرو بچائی ہے، جس نے شریعت بچایا ہے، جس نے دین بچایا ہے، وہ امام کی شان کیا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے، امام عالی مقام علی جدی والی سلام پیدا ہی ہوتے ہیں کراماتی طور پر، یعنی آپ کی پیدائش بھی ایک کرامت ہے۔ جیسا کہ علامہ عبد الرحمن جامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ اپنی ماں کے شکم میں صرف 6 مہینے رہے۔ صدف گوہر سیدہ فاطمہ میں وہ موتی ولایت نے صرف 6 مہینے قیام فرمایا، اور 6 مہینے کے بعد آپ کی ولادت ہوئی۔ بچہ یا تو 7 مہینے کا ہو تو زندہ رہتا ہے، یا 9 مہینے کا پیدا ہو تو زندہ رہتا ہے۔ 6 مہینے کا پیدا ہوا بچہ زندہ نہیں رہتا۔ لیکن 2 ایسی ہستیاں ہیں جو صرف 6 مہینے میں پیدا ہوئے اور وہ زندہ کیا رہے بلکہ کائنات کو زندگی عطا کی۔ ایک شخصیت تو حضرت سیدنا یحییٰ علیہ السلام کی شخصیت ہے کہ حضرت سیدنا یحییٰ علیہ السلام 6 مہینے ماں کے شکم میں رہے اور آپ دنیا میں آنے کے بعد حیات رہے۔ اور ایک بات یہ بھی ہے کہ حضرت یحییٰ بھی شہید ہوئے ہیں، حضرت سیدنا یحییٰ علیہ السلام بھی شہید ہوئے ہیں۔ اور پھر واقع کربلا اور یحییٰ علیہ السلام میں مناسبت یہ ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی بارگاہ میں جبریل علیہ السلام آئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب حضرت یحییٰ کو شہید کیا گیا تھا تو اللہ نے ایک یحییٰ کے بدلے میں 70,000 لوگوں کو قتل کروایا، لیکن جب آپ کے بیٹے امام حسین کو شہید کیا جائے گا تو 70,000 اور 70,000 اور 70,000 یعنی جتنے حضرت یحییٰ کے قتل کے بدلے میں قتل ہوئے تھے اس سے ڈبل شہادت حسین کے بدلے میں قتل ہوں گے۔ تو حضرت سیدنا یحییٰ علیہ السلام 6 مہینے ماں کے شکم میں رہے اور حیات رہے، اور امام حسین علی جدہ وعلیہ السلام وہ بھی 6 مہینے رہے۔ ایک روایت کے مطابق کہ ماہ شعبان المعظم کی 3 کو یا 4 کو یا 5 کو امام عالی مقام کی ولادت ہوتی ہے۔ ہجرت کا 4واں سال تھا۔ مختلف مورخین نے کسی نے 3 لکھا، کسی نے 4 لکھا، کسی نے 5، لیکن زیادہ تر لوگ نہ 3 کے قول کو ترجیح دیتے ہیں نہ 5 کے قول کو ترجیح دیتے ہیں، بلکہ درمیان کا 4 کا قول لیتے ہیں۔ 4 ہجری ہے اور 4 شعبان ہے، اور 4 شعبان کے اندر اللہ اکبر شعبان کی 4 تاریخ کو 5 تن کے 5 تن کا 5واں عدد پورا کرنے کے لیے امام علی مقام دنیا میں تشریف لاتے ہیں۔ آپ کو اس بات پر حیرت ہوگی کہ جب امام علی مقام کی ولادت ہوتی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ کے گھر میں تشریف لے جاتے ہیں، اور سیدہ پاک کے گھر میں تشریف لے جاتے ہیں تو سیدہ پاک کے گھر میں تشریف لے جانے کے بعد آپ امام کے کان میں اذان پڑھتے ہیں۔ آپ غور کیجئے، کیا یہ لوگ ہیں جن کا ذکر ہم لے کر کے بیٹھے ہیں، جن کے کان میں اللہ کے رسول نے اذان پڑھی، جن کے کان میں اللہ کے رسول نے اقامت دی، اور اس کے بعد جب گھٹی دینے کی بات آئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مکمل زبان امام حسین کے منہ میں دے دی، اور امام حسین اس کو یوں چوسنے لگے جیسے کوئی بچہ ماں کا دودھ چوستا ہے۔ یہ آپ کیا سمجھتے ہیں، یا کسی کو یہ کیا سمجھ میں آتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی کتاب کو پڑھنے سے پہلے امام علی مقام ابھی جب بولنے لگیں گے، جب ظاہری طور پر سمجھنے لگیں گے، جب پڑھنے پڑھانے کی منزل آئے گی تب آئے گی، لیکن یہاں مصطفیٰ جان رحمت زبان ما اوحا کو امام حسین کے منہ میں دے کر گویا کہ اپنے سینے کے علوم کو قلب حسین کے اندر منتقل فرما رہے ہیں۔
یہ ہے امام علی مقام علی جدی علیہ السلام کو گھٹی دینے کا تصور. اور چونکہ میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا کیونکہ پچھلے سالوں میں میں اس گھٹی وغیرہ کو تفصیل سے بیان کر چکا ہوں. صرف یہ ہے کہ واقعات کے تسلسل کے لیے کڑیوں کو ذہن میں لانے کے لیے میں آپ کے سامنے یہ پڑھ رہا ہوں. پھر میرے امام کے بارے میں آقا نے پوچھا مولا علی سے کہ نام کیا رکھا ہے. تو مختلف روایتیں ہیں. ایک تو یہ کہ مولا کائنات چونکہ فن حرب ضرب کے ماہر انسان تھے تو آپ نے عرض کیا میں نے اس کا نام حرب رکھا ہے. ایک روایت میں آتا ہے کہ میں نے اس کا نام اپنے بھائی کے نام پر جعفر رکھا ہے. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اس کا نام اللہ نے حسین رکھا ہے. اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ نے حسن اور حسین ان دو ناموں کو زمانہ جاہلیت میں چھپا کے رکھا تھا, پردے ڈال دیے تھے. اس لیے زمانہ جاہلیت میں جو مشرکین تھے, کفار تھے, وہ لوگ جو جن کا اسلام سے تعلق نہ تھا, حسن اور حسین نام تک ان کی رسائی نہیں تھی. یعنی حسن سے پہلے کوئی حسن نہیں ہے, حسین سے پہلے کوئی حسین نہیں ہے. ارے جب نام کا حسن حسین نہیں ہے حسن حسین سے پہلے, تو کوئی کردار کا حسن حسین کیسے ہو سکتا؟ اور پھر قدرت میں چھپا رکھا, کسی کے دماغ میں نہیں آیا, کسی کے ذہن میں نہیں آیا. آپ غور کرتے ہیں یہ چھپانے کا فلسفہ کیا ہے؟ کوئی غور کر سکتا ہے؟ ارے چھپایا کس کے لیے جاتا ہے؟ کوئی قیمتی چیز چھپائی کس کے لیے جاتی ہے؟ مثال کے طور پر صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں, ملانے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں. اگر آپ کے گھر میں کوئی مٹھائی آئے, ایک ماں کے چند بچے ہوں اور مٹھائی تقسیم ہو رہی ہو اور جو سب سے چہیتا ہو پیارا ہو وہ موجود نہ ہو, تو ماں کیا کرتی ہے؟ سب کو تقسیم کر کے, بابا کیا کرتے؟ سب کو تقسیم کر کے جو سب سے چہیتا ہوتا ہے, اچھے والا پیس, اچھا پسندیدہ جو خود کا ہوتا ہے, اس کے لیے چھپا کے رکھتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جب وہ آئے گا تب اس کو عطا کریں گے. تو یہ چھپانا بتاتا ہے جتنے موجود ہیں ان سب میں پیارا وہ کوئی ہے جس کے لیے چھپایا گیا ہے. اب اللہ اکبر, ملانے کو نہیں سمجھانے کے. کتنے نام رکھے گئے ہوں گے دنیا میں, کروڑوں اربوں خربوں نام رکھے گئے ہوں گے, لیکن قدرت نے حسن اور حسین چھپا کر کے رکھا. کیوں چھپا کر کے رکھا؟ اس لیے کہ جو محبوب آنے والا ہے وہ سب سے پیارا ہے اور اس کی اولاد بھی سب کی اولاد سے پیاری ہے, اس لیے ان کے نام چھپا کر کے رکھے. اور اللہ اکبر, اللہ کی طرف سے یہ نام مصطفیٰ جان رحمت کے قلب اطہر پر نازل کیے گئے. حضور نے ان کا نام حسن رکھا, بڑے صاحب کا نام, اور چھوٹے صاحبزادے کا نام حسین رکھا. اب اس کے بعد حسین رکھنے کی وجہ تسمیہ بیان کی گئی ہمارے علماء کی طرف سے. وہ اتنے خوبصورت تھے کہ امام حسین اتنے خوبصورت تھے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں صحابہ کہتے تھے کہ اگر کوئی تصویر مصطفیٰ دیکھنا چاہے, یہ بھی روایت ہے, اگر کوئی تصویر مصطفیٰ دیکھنا چاہے تو امام حسین کو دیکھا کرے, امام حسن کو دیکھا کرے. اور علامہ جامی لکھتے ہیں کہ امام حسین کی خوبصورتی اور حسن کا عالم یہ تھا کہ آپ کے چہرے سے نور کی ایسی شعائیں نکلتی تھی کہ آپ اندھیرے میں بیٹھتے تھے تو روشنی ہوتی تھی. یہ بات کوئی میں مبالغے سے نہیں کہہ رہا ہوں, آپ علامہ کی کتاب اٹھا کر کے پڑھیں. علامہ جامی کوئی نہ غیر معروف آدمی ہے اور نہ کوئی چھوٹا موٹا انسان ہے. علامہ عبد الرحمن جامی ایک بڑا نام ہے اور ایک مقبول ہستی کا نام ہے, بلکہ جامی کی مقبولیت بارگاہ رسالت میں یہ ہے کہ جب رسول اللہ کے روضے پہ جایا کرتے تھے تو کہتے تھے حضور اب میں گھر جا رہا ہوں, واپس اجازت ہے. تو روضہ رسول سے آواز آتی تھی بس سلامت روی وہ باز آئی. اس کو بہت لوگوں نے لکھا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں, تنم فرسودہ جا پارا ز ہجراں یا رسول اللہ, دلم پشمردہ آبارا ز عیسیاں یا رسول اللہ. یہ نعت انہی کی لکھی ہوئی ہے. اور پھر وہ نعت شریف بھی اللہ اکبر, نسیمہ جانب بطحا گزر کن ز احوال محمد را خبر کن. یہ نعت بھی آپ کی لکھی ہوئی ہے. جہاں روشن است از جمال محمد, ہائے ہائے ہائے, یہ علامہ جامع, جہاں روشن است از جمال محمد, دلم زندہ شد از وصال محمد. خوشا مدرسہ مسجد و خانقاہ, خوشا مدرسہ مسجد و خانقاہ کہ دربے بوت قیل و قال محمد. اور جامی اپنا مسلک اور اپنی کیفیت بیان کرتے ہیں, کہتے بس صدق و صفا گشت بیچارہ جامی,
बसिद को सफा गश्त बेचारा जामी गुलामान आले मोहम्मद सुभान गुलामान आले मोहम्मद। तो अल्लामा जामी बड़े आशिक रसूल थे, और जो आशिक रसूल होगा वो आशिक अहले बैत भी होगा, वो आशिक असहाब भी होगा, वो आशिक औलिया भी होगा। तो अल्लामा जामी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, इतने खूबसूरत थे इमाम हुसैन रदियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु कि रात में अगर आप अंधेरे में बैठते तो आपकी चेहरे की रोशनी से इर्द गिर्द उजाला हो जाता। और एक मकाम पर इन्हीं जामी ने लिखा है कि इतने खूबसूरत और हसीन थे कि रात की तारीकी में लोग इमाम हुसैन के चेहरे की रोशनी में सफर तय किया करते थे। ये हुस्न इमाम है, इमाम हुसैन के हुस्न का आलम है। और उसके बाद अल्लाहु अकबर, बचपना जो गुजरा है सैयदाए कायनात का शीर मुबारक पीकर। अब इसकी बड़ी तफसील, इस पर मैं कोई तफसीला नहीं करता क्योंकि वक्त की किल्लत। मौलाए कायनात की गोद, सैयदा की गोद, और फिर शान ये है कि जब सैयदा सोती हैं तो लोरी देने वाला, झूला देने वाला कोई नहीं होता, तो खुद बखुद झूला हिलता नजर आता है। सूफिया कहते हैं कि वो हिलाता कौन था झूला? वो फरिश्ते थे जो इन शहजादों का झूला झुलाने के लिए आते थे। ये उनका हाल है, ये उनकी कैफियत है। और हालत ये है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी मोहब्बत करते हैं कि इमाम हुसैन के होठों को ऐसे चूसा करते, चूमा ही नहीं करते थे, ऐसे चूसा करते थे। सैयदना अबू हुरैरा कहते हैं ऐसे चूसा करते थे जैसे कोई खजूर को चूसता है। और इमाम हुसैन से कहते थे, हुसैन तुझ पर मेरे माँ बाप कुर्बान हो जाएं, हुसैन तुझ पर मेरे माँ बाप कुर्बान हो जाएं। और ये बात आपको बताऊं, ये जो हम करबला बयान करते हैं, कभी कभी वसवसा किसी को आता होगा कि ये करबला बयान करना किसका तरीका है, ये कौन सा तरीका है? 26 साल से ये दीवाना बोल रहा है, ये दीवाने सुन रहे हैं, ये क्या है? पहली बात तो हम अकेले नहीं बोलते, पूरी दुनिया में जितने खुशअकीदा अहले ईमान है वो दास्ताने करबला बयान करते हैं। लेकिन आज की इस महफिल में मैं आपको करबला शुरू करने से पहले ये बताऊं कि सबसे पहले करबला कब बयान हुआ, करबला किसने बयान किया, करबला बयान करने वाला सबसे पहला खतीब कौन है, करबला सुनने वाला सबसे पहला सामे कौन है, और फिर ये सिलसिला आगे चला कैसे, और करबला सुनी कैसे जाती है। इसलिए कि करबला सुनने पर भी वक्त के खवारिज ज़दा लोगों को एतराज है कि करबला ठीक है बयान कर दी जाए। ये भी लोग कहते हैं कि करबला कितने टाइम में हुआ, जितने टाइम में ऊंट ज़बा होता है उतने टाइम में करबला हो गया। ये 10-10 दिन करबला में क्या बयान होता है। मैं अर्ज करना चाहता हूँ, अल्लाह अकबर। आइए जरा करबला का सबसे पहला खतीब कौन है उसको मैं पहले मिशकात शरीफ की हदीस, सबसे पहले नंबर 1 मिशकात शरीफ, नंबर 2 सवाइकुल मुहर्रिका, नंबर 3 जो सिहा की किताबें, सिहा में से तकरीबन 3 किताबें,